ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کاروباری آدمی نے اپنی مچھلی کی دکان کھولی اور ساتھ میں 3 مچھیروں کو کام پہ رکھا، جن میں سے 2 تو تجربے کار تھے اور تیسرا، جس کا نام فضلو کاکا تھا، وہ ابھی کام سیکھ رہا تھا۔ ان تینوں کا کام یہ تھا کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے لانا اور اس کے بدلے میں ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا۔ پھر تینوں مچھیرے شکار کرنے نکلے۔ تینوں مچھیرے صبح صبح آ جایا کرتے تھے، کشتی میں بیٹھ کے پھر جاتے تھے۔ دونوں مچھیرے باری باری فضلو کاکا کو مچھلیاں پکڑنا بھی سکھایا کرتے تھے۔ یہ دیکھے، ایسے مچھلی پکڑتے ہیں، یہ یہ اور فضلو کاکا نے بھی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ مچھلی نہیں پکڑا جا رہی اس سے تو۔ پھر ایک دن دونوں مچھیروں نے مچھلیاں پکڑی، ان کے ہاتھ صرف ایک چھوٹی سی ہی مچھلی آئی، لیکن جب فضلو کاکا نے شکار کیا تو اس کے ہاتھ بڑی بڑی مچھلیاں لگیں۔ یہ دیکھ کے دونوں مچھیرے ذرا سے پریشان سے ہو گئے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس سے یہ بڑی مچھلیاں ہتھیا لیں، تو چنانچہ دونوں نے اس کو بیوقوف بنا کے خود بڑی مچھلیاں رکھ لی اور اور اس کے حصے میں چھوٹی مچھلی دے دی، یہ کہہ کے کہ آپ تو ابھی نئے نئے ہیں، آپ سے یہ بڑی مچھلی تو سنبھالی نہیں جائے گی، تو اس لیے اسے بیوقوف بنا کے خود ہی بڑی مچھلی اپنے پاس رکھ لی۔ لیکن فضلو کاکا نے چھوٹی مچھلی کو قبول کیا اور کام سیکھتا رہا ایک بڑا آدمی بننے کے لیے۔ واپسی میں جب معاوضے کا وقت آیا تو وہ لوگ زیادہ منافع کما کے لے گئے، اور فضلو کاکا کو جب پیسے ملے تو وہ بہت ہی کم۔ حیرت ہو کے فضلو کاکا نے پوچھا، اتنا کم معاوضہ کیوں دیا گیا مجھے؟ یہ مجھے اتنے کم پیسے کیوں دے دیے؟ جائیے جائیے، بڑی مچھلی لائیے، بڑا منافع کمائیے۔ فضلو کاکا کو کچھ بات ذرا سمجھ میں آنے لگی۔ پھر اگلے دن بھی ایسا ہوا، فضلو کاکا نے بڑی مچھلیاں پکڑی اور اس کے حصے میں چھوٹی مچھلی دے دی گئی، اور اس کو پھر کم منافع کے ساتھ گھر لوٹنا پڑا۔ پھر ایک دن جب فضلو کاکا نے مچھلیاں پکڑی اور اس کے حصے میں چھوٹی مچھلی آئی، کچھ ایسا ہوا کہ اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پہ پڑی جو کہ چھوٹی مچھلی کے منہ سے آ رہی تھی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک ہیرے کا ٹکڑا تھا۔ یہ دیکھ کے فضلو کافی حیران ہوا اور اسے خوشی بھی ہونے لگی، اور اس نے اس ہیرے کو چھپا لیا اور کم منافع کے ساتھ گھر لوٹ گیا۔ اگلے دن پھر اسی طرح سے فضلو کاکا نے بڑی مچھلیاں پکڑی پھر اسی طرح سے اسے ایک اور ہیرا ملا۔ جب اس کے پاس کافی ہیرے جمع ہو گئے، اس نے لے جا کے ان ہیروں کو بیچا اور اس کو اتنے پیسے مل گئے، اس نے اپنی کشتی خرید لی اور فضلو کاکا کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ دونوں مچھیروں کو احساس ہوا کہ انہوں نے فضلو کے ساتھ کافی ناانصافی کی تھی،
جسے وہ نیچا دکھانا چاہتے تھے، آخر کار اسی کی ملازمت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح سے فضلو کاکا ایک بڑا آدمی بن گیا، اور وہ اپنے ملازمین یعنی کہ دونوں مچھیروں کو اچھا معاوضہ یعنی کہ اچھے پیسے بھی دیا کرتا تھا، اور اس طرح سے تینوں ہنسی خوشی جینے لگے۔